بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ اندھیری رات میں چمکتے ایک جگنو نے مجھے راستہ دکھایا اور مجھ سے کہنے لگا کہ جنگل کے راستے میں تمہیں خزانہ ملے گا۔ میں خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں جنگل کے بیچ پہنچی تو خزانے کے پاس ایک جنزادے کو دیکھ کر میری تو آج مجھے کام سے پھر دیر ہو گئی تھی۔ میں تیز تیز قدم چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں اکثر حویلی میں کام کرتے لیٹ ہو جاتی تھی اور جب میں واپس گھر کی طرف جاتی تو گھر اور حویلی کے درمیان میں پڑتا ایک گھنا جنگل میری جان ہی لے لیتا تھا، کیونکہ اس جنگل کے بارے میں گاؤں میں مشہور کہانیاں میرے سر پر سوار رہتی تھی۔ میں دن کے وقت تو بے خوف ہو کر اس جنگل سے گزر جاتی، لیکن رات کے وقت اس گھنے جنگل کو پار کرنا میرے لیے موت کے برابر ہوتا تھا۔ میں اپنے منہ میں ذکر الہی کرتے اس جنگل کو پار کیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب میں اس جنگل کے بیچوں بیچ پہنچتی تو مجھے بہت خوف آنے لگتا۔ میں جتنا تیزی سے قدم آگے اٹھانا چاہتی، میرے قدم اتنا ہی آگے کی بجائے پیچھے کو اٹھتے۔ اگر میں حویلی میں موجود لوگوں سے جلدی چھٹی کا کہتی تو وہ لوگ مجھے بہت برا بھلا کہتے اور ہمیشہ کہتے کہ میں کام چور ہوں، اس وجہ سے گھر جانے کا بہانہ کرتی ہوں۔ حالانکہ حویلی والے بھی جانتے تھے کہ رات کے وقت جنگل کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حویلی والے مجھے جلدی چھٹی دینے کے لیے رضامند نہ ہوتے تھے۔ میں اپنا سارا کام جلدی نپٹا لیتی، پھر بھی چاہے میں جتنا مرضی جلدی کام کر لیتی، مجھے حویلی سے چھٹی مغرب کے بعد ہی ملا کرتی تھی۔ میں اکثر مالکن سے کہتی کہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں، میرا مغرب کے وقت جنگل سے گزرنا کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ لوگ مجھے جلدی چھٹی نہیں دیتے، اکثر آپ لوگ مجھے لیٹ ہی چھٹی دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے لیٹ ہی چھٹی دیتے رہے تو کسی دن میری ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی، پھر سب لوگ خوشی اور آرام سے زندگی بسر کرتے رہنا۔ مالکن میری یہ باتیں سنتی تو میرا منہ دیکھنے لگتی، لیکن میں بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ ایک دن مجھے حویلی میں کام کرتے بہت دیر ہو گئی۔ میں حویلی سے گھر کے لیے بہت لیٹ نکلی تھی۔ میں نے حویلی کا آدھا راستہ آسانی سے پار کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں جنگل کے راستے تک پہنچی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، میرا سانس پھولنے لگا، میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں پریشان حال جنگل میں لگے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے لگی، کیونکہ خوف کے مارے ایک قدم اور چلنا میرے لیے محال ہو رہا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے اپنی ٹانگوں میں اپنا سر چھپانے لگی اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے نصیب کو کوس رہی تھی کہ تبھی ایک تیز روشنی میرے ارد گرد منڈلانے لگی۔ میں خوف کے مارے سر اوپر نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں نے اپنا سر اپنی ٹانگوں کے درمیان میں سے اوپر نکالا تو میرا سر کوئی اندیکھا وجود میرے تن سے جدا کر دے گا۔ اسی خوف کے مارے میں مسلسل اپنا سر اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھے ہوئے تھی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ہمت کر کے جیسے اپنا سر اوپر اٹھایا تو تیز تیز میرے ارد گرد منڈلاتا ایک جگنو تیز روشنی لیے گھوم رہا تھا۔ میں اپنے اتنے قریب جگنو کو دیکھ کر خوش ہونے لگی، کیونکہ مجھے جگنو بہت پسند ہے۔ میں نے جیسے ہی جگنو کو اپنے گرد گھومتے دیکھا تو اس کو پکڑنے کی چاہت میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ جگنو میری ہتھیلی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے مٹھی بند کر لی۔ اس جگنو کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ میری بند مٹھی سے بھی باہر کی طرف پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ جگنو بہت پسند آیا۔ میں اس جگنو سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ کی مخلوق، اے خوبصورت جانور، کیا تو مجھے اس جنگل کا راستہ پار کروا سکتا ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تو جگنو کی روشنی اور زیادہ تیز ہونے لگی۔ میں حیرت زدہ ہو کر رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی جگنو کی اتنی تیز روشنی نہیں دیکھی تھی۔ آج ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری روشنی اسی جگنو میں سما گئی ہو اور وہ مجھے راستہ دکھانے کے لیے بےتاب ہو رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے خوف کے مارے اپنی مٹھی کھولی تو جگنو میرے چہرے کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤ۔ میں اپنی سدھ بدھ کھو کر اس جگنو کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جگنو کا ساتھ پا کر میں بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی،
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ ایک بہت بھاری طاقت چل رہی ہو جو میرا ساتھ دیتے ہوئے مجھے جنگل پار کروا رہی ہو۔ میں جگنو کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جگنو نے اپنی روشنی سے مجھے جنگل کا راستہ دکھایا اور مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی جب سہارا بن جاتا ہے تو ہر طرح کا خوف اور ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ میں نے جب جنگل پار کر لیا تھا تو نظریں اٹھا کر جب سامنے دیکھا تو جگنو سامنے موجود نہیں تھا۔ میں جگنو کو اپنے ساتھ نہ پا کر ایک دم سے گھبرا سی گئی۔ پھر میں نے گھر تک کا باقی راستہ سکون سے طے کر لیا تھا۔ میں سارے راستے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایک جگنو نے مجھے کیسے راستہ پار کروایا۔ آخر ایک جگنو میری بات کو کس طرح سمجھ سکتا تھا اور مجھے جنگل کیسے پار کروا سکتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں گھر تک پہنچ گئی تھی۔ اب مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں اگر حویلی میں دیر سے بھی فارغ ہوتی تو مجھے تسلی ہوتی کہ مجھے اکیلے جنگل پار نہیں کرنا پڑے گا، میرے ساتھ میرا جگنو ہوگا۔ پھر ایک دن جگنو مجھے مخاطب کرتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ جگنو کی آواز سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اور میں دنگ جگنو کو دیکھنے لگی۔ میرا نام آئرہ ہے اور میں ایک گاؤں نما قصبے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابا ایک ذمہ دار تھے جو کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ میرے ابا کے مرنے کے فوراً بعد میری امی نے عدت بھی پوری نہ کی تھی اور ایک عیاش آدمی جو کہ اماں کا کزن ہی تھا اس سے نکاح کر لیا۔ میرے سوتیلے باپ کی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے ایک عجیب نظر سے دیکھتا رہتا۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں اور میرے لمبے لمبے بال میری خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں چھٹی جماعت میں تھی جب میرے سوتیلے باپ نے میری کتابوں کو جلا کر راکھ بنا دیا اور میری اماں کو میرے خلاف اس قدر بھڑکایا تھا کہ میری اماں بھی میرے سوتیلے باپ کی باتوں میں آ کر مجھ سے جھگڑنے لگی اور میرے سکول جانا ہی بند کرا دیا تھا۔ میرے سوتیلے باپ نے کوئی بھی ذمہ داری پوری نہ کرتے ہوئے میری تمام آزادی مجھ سے چھین لی تھی۔ اماں کو نہ جانے ایسے جلاد انسان میں کیا پسند آیا تھا۔ اماں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ مجھے اپنی ماں سے بھی حالات کو سنبھالتے سنبھالتے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا ایسی ماں کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، کیونکہ میری ماں نے صرف اپنے سکون کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ میرا سوتیلا باپ ہر وقت مجھ پر گندی نظریں جمائے رکھتا، بہانے سے مجھ سے چھیڑا چھاڑی کرتا رہتا۔ لیکن میں جب بھی اماں کو اپنے سوتیلے باپ کی شکایت لگاتی تو میرا سوتیلا باپ معصومیت کا لباس اوڑھے میری ماں کو ہمیشہ بھڑکا دیتا تھا اور میری ماں پہلے سے بھی زیادہ مجھ پر سختی کرنے لگتی۔ اماں نے اپنے شوہر کے کہنے پر میری پڑھائی تک چھڑوا دی۔ میری سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا تک بند کروا دیا تھا۔ میں ہر وقت کونے خدروں میں بیٹھی اپنے ابا کو یاد کر کے روتی رہتی اور اپنی اماں کا اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر اس وقت کو پچھتاتی جب میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اپنی اماں کے پاس آنا بہتر سمجھا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں سب چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر جا کر رہنے لگوں۔ اسی گاؤں میں میرے باپ کا اپنا گھر بھی تھا جو کہ میرے نام تھا۔ میری اماں وہ گھر چھوڑ کر اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ آ کر رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنا سوتیلا باپ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں گلا گھونٹ کر اس کو مار دیتی، لیکن میرا کسی پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ جو کوئی چاہتا جیسے چاہتا مجھے برا بھلا کہہ کر چلا جاتا۔ میری سگی ماں میری کوئی بھی نہیں سنتا تھا، نہ ماننے کو تیار تھا۔ میں اپنی ماں کے ان ظلم و ستم سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ وہ گھر میرے نام تھا، اس لیے مجھے وہاں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس گھر کے کاغذات میرے باپ نے بینک میں جمع کروائے ہوئے تھے، جن کے بارے میں صرف اور صرف میں جانتی تھی، کیونکہ ابا ہمیشہ سے ہی ایک بات سمجھایا کرتے تھے کہ میری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر اپنے عاشق کے پاس چلی جائے گی اور تم اس دنیا میں تنہا رہ جاؤ گی۔ اس لیے میں نے تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے یہ گھر تمہارے نام لگا دیا ہے اور اس کے پیپر تمہارے نام پر بینک میں کھلے ایک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ میں چھٹی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن ابا میری سمجھداری کو دیکھتے ہوئے مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتے تھے۔ میں بھی ابا کی ہر بات کو غور سے سنتی اور ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میں ابا کی کہی گئی ہر بات پر عمل کروں۔ اماں تب بھی مجھ سے بہت چڑا کرتی تھی
اور ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹیاں ماں کی سگی ہوتی ہیں، لیکن تم تو پتہ نہیں کیسی بیٹی ہو جو صرف اپنے باپ کی سگی ہو، ماں تو تمہیں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ میں تب بھی اماں سے کہتی کہ میں ہمیشہ چاہوں گی کہ آپ اور ابا ہمیشہ ایک ساتھ زندگی گزاریں، اپنا ماضی بھول کر آپ ابا کو دل سے قبول کر لیں تاکہ آپ دونوں کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو سکے۔ اماں مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تمہارے ابا کے مرنے کی دیر ہے، میں تمہارے ابا کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں گی۔ تو میں اماں سے کہتی، آپ کیسی عورت ہیں جو اپنے ہی شوہر کو مارنے پر تلی ہوئی ہیں؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں؟ کیونکہ میں تو آپ دونوں کی ہی اولاد ہوں، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میرے پاس آپ یا ابا نہ ہوں۔ میں تو آپ دونوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اماں میری یہ باتیں سنتی تو کبھی کبھی رونے لگتی اور کہتی کہ میں خود تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر بھی اماں کا دل و دماغ صرف اپنے عاشق کے لیے سوچتا رہتا تھا۔ مجھے جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں کے نزدیک اس کے دوسرے شوہر سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے بنائے ہوئے گھر میں جا کر رہوں گی، جہاں مجھے اپنے سوتیلے باپ کی طرح طرح کی گندی نظریں برداشت کرنے کو نہیں ملیں گی۔ اکیلی ضرور ہوں گی، لیکن حالات اس طرح کے نہ ہوں گے جیسا کہ یہاں پیدا ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے یہ بات صاف صاف کہہ دی تھی کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو نہ روکا تو میں ایک دن آپ کو چھوڑ کر اپنے سگے باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ اماں کو جب میرے منہ سے یہ باتیں سننے کو ملی تو اماں تو ہل کر رہ گئی۔ اماں کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو پیار اور محبت سے بہلا پھسلا کر رکھا کرو تو وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں رہے گی۔ اور یہ حقیقت بات تھی کہ اگر مجھے صرف اپنی ماں کا پیار ہی مل جاتا تو میں کبھی بھی اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر نہ جاتی۔ اماں نے کچھ وقت کے لیے اپنا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک کر لیا تھا۔ اماں مجھے وقت دینے لگی تھی اور میری ہر بات کو سنتی، لیکن آخر کار مرضی تو وہ اپنی ہی کرتی تھی۔ میں بھی اسی میں راضی ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی اکیلے گھر میں رہنے سے خوف آتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جہاں بھی رہوں اپنی ماں کے سائے تلے ہی رہوں، کیونکہ یہ دنیا اکیلی عورت کو بھی جینے نہیں دیتی۔ میں تو پھر ابھی معصوم بچی تھی، مجھے کوئی اس اکیلے گھر میں کیوں کر سکون سے رہنے دیتا۔ یہاں تو ایک بھیڑیا تھا، وہاں نہ جانے مجھے کتنے بھیڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے ابا کے گھر جانے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ اب اماں میرے ساتھ کچھ پیار اور محبت سے رہنے لگی تھی۔ میں نے بھی اپنی ماں کی اس محبت کو پاتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں جوان ہوتی چلی جا رہی تھی اور بہت سی باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھنے لگی تھی۔ اب تو میں اپنے سوتیلے باپ کو گھور کر بھی دیکھ لیتی تھی، اور جو بات مجھے نہ پسند آتی اس بات کا بہت اچھے سے جواب دے دیتی تھی۔ اب میری عمر 16 سال ہو گئی تھی اور میں کسی صورت بھی کسی سے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اب میں اپنے سوتیلے باپ کو بھی پلٹ کر جواب دے دیا کرتی تھی۔ میرا سوتیلا باپ بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ اب وہ چھوٹی آئرہ نہیں رہی جو اس کا ہر ظلم برداشت کر جاتی تھی اور اپنی حفاظت نہیں کر پاتی تھی۔ اب میں جوان ہو چکی تھی، اپنی حفاظت بہت اچھے سے کرنا جانتی تھی۔ میں اپنے سوتیلے باپ کی گندی نظروں کا سامنا ڈٹ کر کرتی تھی، بہت اچھے طریقے سے اپنے سوتیلے باپ کو جواب دے دیتی تھی تاکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اپنے سوتیلے باپ کے سامنے تو اپنا حوصلہ برقرار رکھتی، لیکن اندر ہی اندر مجھے یہ خوف کھائے جاتا تھا کہ اب تو میں جوان ہو گئی ہوں اور میرے سوتیلے باپ کی نظریں پہلے سے بھی زیادہ گندی ہو گئی ہیں۔ وہ کسی بھی وقت میری عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، لیکن میں اپنا حوصلہ برقرار رکھتی اور اپنے ڈر کو کبھی بھی اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے اور میری عزت کو میرے سوتیلے باپ سے محفوظ رکھے، کیونکہ اماں کو اپنی محبت کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں صرف نظر آتا تھا تو اپنا دوسرا شوہر، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ماں پر ترس آتا تھا، کیونکہ میری ماں جس انسان سے محبت کرتی تھی وہ میری ماں کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں تھا۔ وہ میری ماں کے ہوتے ہوئے اور لڑکیوں پر نظر رکھنے میں ہر وقت مصروف رہتا
میری ایک بہت ہی قریبی سہیلی تھی جس کا میرے گھر آنا جانا تھا۔ وہ مجھے اکثر ملنے میرے گھر آیا کرتی تھی۔ آمنہ بھی کئی دفعہ مجھ سے یہ شکایت کر چکی تھی کہ تمہارے ابا کی نظر صاف نہیں ہے۔ میں ہمیشہ آمنہ سے کہتی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے اور خدا را اس کو میرا باپ کہہ کر مت بلایا کرو، تو آمنہ مجھ سے کہنے لگی جو بھی ہے تو تمہاری ماں کا شوہر، تم جتنا مرضی اس سے انکار کرو لیکن وہ رشتے میں تمہارا باپ ہی لگتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی کرتوتیں ایسی نہیں ہیں کہ اسے باپ کا درجہ دیا جائے۔ میں اور آمنہ گھنٹوں اس ٹاپک پر بات کرتی تھی اور آخر کار یہی نتیجہ نکالتی کہ یہ انسان باپ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ اماں کو تو سوائے اپنے شوہر کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی اماں اپنے شوہر کے ہی گن گاتی تھی۔ میں نے ایک دن آمنہ سے کہا کہ میں سوچتی ہوں کیوں نہ میں اب اپنے ابا کے گھر رہنے لگوں۔ آمنہ کو میری یہ بات بہت پسند آئی۔ آمنہ نے جیسے ہی میری یہ بات سنی تو فٹ سے مجھے کہنے لگی تم بالکل صحیح سوچ رہی ہو، تمہارا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنے باپ کے گھر میں آ کر رہنے لگو، کیونکہ تمہارے سوتیلے باپ کی نظر بہت گندی ہے اور کوئی پتہ نہیں یہ کب تم پر وار کر دے۔ میں آمنہ سے کہنے لگی کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے گھر رہنے لگوں تو تب میری جان اور عزت دونوں محفوظ رہیں۔ آمنہ مجھے مشورتاً یہ بات کہنے لگی کہ تم اپنی دادی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ سکتی ہو، تمہاری دادی حیات ہے تو تم کیوں غیر لوگوں کے سہارے بیٹھی رہو؟ تم اپنی دادی کے پاس جا کر رہ سکتی ہو۔ تمہاری دادی بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ہاں بہت تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ تمہارے چچا جو کہ انتہا کے لالچی انسان ہے، تمہاری دادی کا تمہارے چچا اور چچی نے برا حال کر رکھا ہے۔ تمہارا ایک یہ فیصلہ تمہاری دادی کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور تمہارے حق میں بھی۔ میں نے آمنہ کی بات سنی تو مجھے دادی اماں کی فکر کھانے لگی۔ میں نے سوچا کہ باپ تو میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اب میرے باپ کی ماں میرا سب کچھ ہے، تو کیوں نہ میں اپنی دادی کا ہی سہارا بن جاؤں۔ اس بے سہارا کو بھی سہارا مل جائے گا اور مجھ اکیلی کو بھی اپنی دادی کا ساتھ مل جائے گا۔ میں نے ایک دن اپنی اماں سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی کہ میں اب کچھ دن تک ہی یہاں پر رہوں گی، پھر میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ اماں کو اب میرے کہیں بھی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے تم ویسے کر سکتی ہو، کبھی کبھار مجھے ملنے آ جایا کرو، میں تمہارا انتظار کیا کروں گی۔ مجھے اماں کی بات سن کر رونا آنے لگا، لیکن میں اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اماں سے جاتے وقت ایک دفعہ پھر پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں؟ اماں نے مجھے صاف الفاظ میں یہ بات بول دی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کی محبت میں سب فیصلے کیے ہیں، اب میں اپنے کیے گئے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتی۔ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو شوق سے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنا خیال رکھنا اور یہاں چکر لگاتی رہنا۔ میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ماں سے گلے ملنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ چاہے جیسی بھی تھی تو میری ماں نا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نکمے آدمی کی باتوں میں آ کر میری اماں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ میری اماں اس آدمی کے ساتھ مخلص تھی، لیکن وہ آدمی کسی صورت بھی میری اماں کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنی اماں کو دل سے معاف کر دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میرے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، آپ کا جب دل چاہے آپ میرے گھر آ سکتی ہیں اور میں بھی گائے بگائے چکر لگاتی رہا کروں گی۔ اماں نے میری بات سنی تو مجھے زور سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ میں نے اماں کو چومتے ہوئے اللہ حافظ کہا اور اپنے چچا کی طرف جانے لگی۔ میں کچھ سفر طے کرنے کے بعد اپنے چچا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے میری چچی آگ برساتی ہوئی باہر آئی اور مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہونے لگی اور کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے صرف اتنی ہی بات بولی کہ میں دادی اماں کو لینے آئی ہوں۔ چچی بھی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ابا وہ گھر میرے نام کر گئے ہیں۔
چچی لوگوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ ابا نے وہ گھر ابھی تک خریدا ہی نہیں تھا، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ابا جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر ابا نے خرید لیا تھا۔ میں نے جب چچی سے دادی کے بارے میں پوچھا تو چچی نے فوراً سے پہلے دادی کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ لو، تمہاری ایک اور وارث پیدا ہو گئی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ جاؤ، تمہارا خدا بھلا کرے، کچھ وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے دادی کو یہاں سے لے جاؤ، تمہاری دادی میری جان کا عذاب بنی ہوئی ہے۔ اتنے میں دادی کو میں نے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ دادی کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور بوڑھی ہڈیاں چلنے سے بھی قاصر تھی۔ میں نے دادی کو سہارا دیتے ہوئے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئی۔ دادی کے جھریوں بھرے چہرے سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ دادی میرے ساتھ لگ کر بے حد روئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایک ہی تابعدار بیٹا تھا، خدا نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں نے دادی کو سمجھایا کہ ابا جتنا وعدہ اپنے رب سے کر کے آئے تھے وہ وعدہ پورا کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب آپ ایسی باتیں کر کے کیوں خود کو گناہگار کرتی ہیں؟ آپ پریشان مت ہوں، اب میں اور آپ اسی گھر میں رہیں گے۔ دادی حیران ہو کر میرا منہ دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تم اس گھر کا کرایہ کہاں سے دو گی؟ میں نے دادی کو بتایا کہ یہ گھر میرے نام ہے، ابا نے اچھے وقتوں میں اسے خرید لیا تھا اور خرید کر میرے نام کر دیا تھا، اس لیے مجھے یہاں پر رہتے ہوئے کرائے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کھانا پینا اور باقی اخراجات کے لیے میں کوئی نہ کوئی اچھی اور مناسب نوکری تلاش کر لوں گی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا ساتھ میرے لیے بہت بڑی ہمت ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیں گی تو مجھے کوئی بھی کام کرنے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دادی میرا حوصلہ اور ہمت دیکھتے ہوئے مجھے داد دینے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب میں اور دادی اسی گھر میں رہنے لگے تھے۔ یہاں پر ہر قسم کا سکون تھا۔ اب صرف کمی تھی تو وہ تھوڑے پیسوں کی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی آمنہ سے کہہ کر اپنے لیے نوکری کا انتظام کرنے کا سوچا۔ آمنہ اور میں دونوں مل کر نوکری تلاش کرنے لگے۔ آمنہ نے کہا کہ اگر تمہیں کسی گھر میں چھوٹا موٹا کام مل جائے تو تم سکون کی زندگی گزار سکو گی، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے اور آمنہ نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آمنہ کے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور مجھے 1 مہینے کا راشن دینے کا فیصلہ کیا۔ آمنہ کی ماں نے مجھ سے کہا، اس ماہ ہم تم لوگوں کو راشن ڈال دیتے ہیں، تم تسلی سے اچھی نوکری ڈھونڈ لو تاکہ تمہیں اپنا سرکل چلانے میں آسانی ہو جائے۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے آمنہ کی ماں کا منہ دیکھنے لگی اور جھٹ سے انہیں اپنے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے بہت عرصے سے اپنے آنسوؤں کو روکے رکھا تھا۔ تھوڑی سی ہمدردی پاتے ہی میرے آنسو کسی سیلاب کی طرح آنکھوں سے بہنے لگے۔ آمنہ کی ماں نے مجھے تسلی دی اور میرے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے جو نیکی کی ہے تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تم اپنی دادی کو اپنے پاس لے کر بہت بڑی نیکی کا حصہ بن گئی ہو، کیونکہ تمہاری چچی نے تمہاری دادی پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ یہ تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میں نے آمنہ کی ماں کو بتایا کہ یہ مشورہ مجھے آپ کی ہی بیٹی نے دیا تھا۔ آمنہ کے مشورے پر ہی غور کرنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ میں دادی کو لے کر اپنے ابا کے گھر میں رہنے لگوں۔ آمنہ کی ماں نے جب میرے منہ سے یہ بات سنی تو آمنہ کو بھی سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس نیکی کا حصہ تم بھی بن گئی ہو اور تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ تمہیں تا قیامت اس نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔